کہ اس میں آپ دیکھتے رہ جاتے، لیکن چونکہ ان کا مسئلہ ہے، یہاں دیوبندی پورا مذہب خاموش ہے، اس مسئلے میں کوئی کچھ نہیں بولتا، یہ صاف طور پر تھانوی صاحب نے لکھا۔ جی یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی باقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی اشرف علی لکھا ہوا ہے، اور وہاں کلمے میں بھی صاف طور پر کہ اس کی جگہ اشرف علی پڑھتا ہوں، یہ واضح طور پر دیکھ۔ جی 25ویں عبارت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ حوالہ فتاوی میلاد شریف صفحہ 8، دوسرا حوالہ براہین قاطعہ صفحہ 148۔ براہین قاطعہ، یہ براہین قاطعہ کتاب پہلے بھی آ چکی ہے، یہ پھر دیکھ لیں۔ کون سا صفحہ ہے اس کا؟ 148۔ یہ لیجئے جی، صفحہ 148، 148۔ یہ صاف طور پر اس میں لکھتے ہیں اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک مرتبہ ہو گئی، ہر سال تو نہیں ہوتی، ہر روز تو نہیں ہوتی، پس یہ ہر روز اعادہ ولادت، یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں یہ لکھتے ہیں ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے سانگ کنیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جس طرح، اب یہ صاف لفظ ان کے دیکھ لیجئے، اس واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یعنی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ان لوگوں کو اگر میلاد شریف نہیں منانا تو اس کے لیے یہ لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ مناؤ، تمہیں کسی نے پابند نہیں کیا۔ اگر کوئی محبت سے میلاد مناتا ہے، یہ میلاد شریف منانا اللہ کی سنت ہے۔ میں نے اس کا پورا جواز میں رسالہ ایک لکھا ہے، اسلام کی پہلی عید۔ علماء دیوبند کی کتابوں سے ہی ثابت کیا ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، کیوں میلاد منایا جاتا ہے، جو مناتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، اس پوری کتاب میں پورے ثبوت دیے، حوالے دیے موجود۔ اور اس کتاب میں جتنے حوالے ہیں وہ سب علماء دیوبند کی کتب سے ہیں، ان کی کتابوں سے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص میلاد نہیں مناتا تو ہم اس کو مجبور نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ اب ہر روز تو ولادت نہیں ہوتی، جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اسی طرح تم بھی میلاد مناتے ہو، تو یہ گستاخی اور توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہر سال شب قدر یہ مناتے ہیں یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان میں یہ لیالی قدر، شبان قدر مناتے ہیں ایک رات، اور بالعموم لوگ 27ویں شب کو لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن اترا، تو ہر سال یہ رات منائی جاتی ہے، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ ہر سال نہیں اترتا، ایک شب قدر میں اترا، لیکن قیامت تک ہر اس رات کو جو اس سال میں وہ رات آتی ہے، ہر سال وہ رات برکت والی، عزت والی اور مرتبے والی ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ تو جب قرآن ایک شب قدر میں اترا مگر ہر سال وہ رات قدر والی ہو گئی، نبی پاک کی ولادت بھی ایک مرتبہ ہوئی مگر جس رات دن میں ہوئی، قیامت تک کے لیے ہر سال وہ دن برکت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا۔ اور میں نے اپنی اس کتاب میں حوالے پیش کیے ہیں، میں اپنے اگر لائبریری میں ہی بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہو تو میں وہ اصل کتاب نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ
خود تھانوی صاحب کا ایک حوالہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس اسلام کی پہلی عید کے صفحہ 23 پر. تھانوی صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ جو ان کی کتابوں سے الگ، کیونکہ ان کی کتابیں تو تھوڑی سی تھی، اب ان کے جو چاہنے والے یا ماننے والے ان کی کتابوں سے الگ الگ چیپٹر نکال کے وہ مزید کتابیں بنا رہے ہیں. ان میں سے ایک رسالہ انہوں نے بنایا جمعہ کے فضائل و احکام، یہ نام ہے. اس کے صفحہ 4 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، لیکن یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں رات بعد میں ہوتی ہے. اس لحاظ سے تھرسڈے نائٹ اور ہمارے اسلامی لحاظ سے فرائیڈے نائٹ، یعنی جو جمعرات اور جمعے کے درمیان ان بٹوین ہے، اس کے درمیانی رات، جمعے کی رات، وہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے زیادہ ہے بعض وجوہات کی وجہ سے، اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں یعنی مقدس بطن میں، پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا. تھانوی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی؟ اشیعۃ اللمعات فارسی مشکات شریف سے. تو اب تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مقدس پیٹ میں آئے. تو جب اس رات کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کا درجہ کتنا ہوگا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں. تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے نبی پاک کی عزت کو کچھ نہیں سمجھا. چونکہ یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں لکھی. کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ تو ایسی مثال پسند کرے گا نہ یہ الفاظ پسند کرے گا. یہ اصل الفاظ آپ کو دکھا دیے، انہوں نے سانگ کنہیا یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ جس طرح ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں مسلمان وہ مناتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں. ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے نبی کا میلاد شریف جس طرح مناتے ہیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں مناتا ہوگا. ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں اور ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے. عبارت 26 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دجال دونوں بذات حیات سے متصف ہیں. جو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی دجال کی ہے. حوالہ کتاب آب حیات صفحہ 169. آب حیات ذرا اس کا کچھ حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے، پرانی ہے. 1355 کی یہ چھپی ہوئی مطبع قدیمی دہلی آب حیات. (1936) اور 1355 کی چھپی ہوئی آب حیات محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب ہے. اس کا یہ پہلا صفحہ بوسیدہ ہو چکا ہے میرے پاس، اس لیے میں نے اس کو یہ کاغذ چڑھا دیا ہے. صفحہ نمبر 169 169. یہ دیکھیے لکھتے ہیں جیسے رسول اللہ سلام لکھا ہے، پھر صلی اللہ علیہ